السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مستقل پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 148واں درس ہے، 148۔ ہم سن ہجری کے آخر میں چل رہے ہیں اور ساری جنگیں تقریباً میں نے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کی ہیں۔ 3 چھوٹی چھوٹی جھڑپیں اور باقی ہیں، اس کو ہی بیان کریں گے انشاءاللہ آج۔ اور کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سوالات کیے۔ تو اس میں سے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِ أَكْمَلُهُمْ إِيمَانًا، کہ کس مومن کا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے جواب میں احسنہم خلقا، کہ جو اچھے اخلاق میں ٹاپ پر ہے، اس کا مطلب کہ اس کا ایمان بھی ٹاپ کلاس میں ہے۔ اس کا خلاصہ میں نے کل کیا تھا، آج پھر 1-2 جملے میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، غور سے سنیے گا اس بات کو۔ یہ والی کھڑکی کھولیں، اوپر کی بھی۔ یہ ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں، ان سب کی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ذات جو ہے وہ مہذب ہو جائے، کلچرڈ ہو جائے۔ آپ کی اور ہماری ذات اگر اچھی ہو جاتی ہے تو اس کے 2 فائدے مرتب ہوتے ہیں۔ ایک تو ہماری ذات کو فائدہ ہوتا ہے اور ایک ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ بد اخلاقی سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم جو بھی بد اخلاقی کرتے ہیں، ہر بد اخلاقی کے جڑ میں انسانیت کو کیا پہنچتی ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ جس بھی بد اخلاقی کا نام لیں گے، اس کا جو نقصان ہوگا وہ کس کو جائے گا؟ ہماری ذات کو تو جو جائے گا، لیکن ہر بد اخلاقی کا نقصان انسان کو ہوتا ہے۔ معلوم نہیں میں اپنی بات آپ کو سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں۔ ایک دوسری بات میں کہہ رہا ہوں دوسرے انداز میں۔ یہ جو مسلمانوں پر الزام ہے کہ صاحب یہ پیس کے اینٹی ہیں، سکون نہیں چاہتے ہیں، میں باخدا یہ بات کہتا ہوں، اور اگر اس پر آپ مجھ سے جتنا آرگومنٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کہ اسلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا میں پیس رہے۔ جتنے ہمارے قوانین ہیں، ہر قانون کی بنیاد، غور سے سنیے گا یہ باتیں، آپ اگر ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے تو اوپر سے جائیں گے۔ جتنے قانون اللہ نے بنائے ہیں ان سب کی جڑ میں مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو سکون پہنچتا رہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، قانون ہو، ہر ایک کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح دنیا میں کرپشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ کرپشن دیکھ رہے ہیں دنیا میں، یہ سارا کرپشن نیو سلیبس کا ہے۔ یہ جو پڑھایا جا، آپ دیکھیں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے اسلامی سلیبس دنیا میں نہیں پڑھایا جا رہا ہے، میں مان لیتا ہوں کہ بندے کا اسلامی اخلاق نہیں بن رہا ہے چونکہ اسلامی سلیبس نہیں پڑھا ہے۔ سوال یہ جو سلیبس آپ پڑھا رہے ہیں، ایک IAS آفیسر بننے سے پہلے یہ نیت کر رکھا ہے کہ مجھے IAS آفیسر بننے کے بعد دنیا کو لوٹنا ہے۔ وہ لوٹنے کے لیے ہی IAS آفیسر کے کمپٹیشن کی 5 سے 7 سال تیاری کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ میں اس پوسٹ کی بات کر رہا ہوں جو ہندوستان کا سب سے ہائی رینک کا کیا ہے؟ کمپٹیشن ہے۔ اس سے اونچا کوئی رینک نہیں ہے ہندوستان میں۔ جب اس کے مزاج میں اس سلیبس نے یہ بات پیدا کی ہے کہ ہم کو IAS آفیسر کمپٹیشن بیٹ اس لیے نہیں کرنا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے، نہیں، ہم کو اس لیے کرنا ہے کہ ہم کو کرپشن پھیلانا ہے۔
یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، یہ سلیبس جو بیس کرتا ہے اس کی بنیاد ہی کیا ہے؟ خدا بیزاری نمبر 1، نمبر 2 خدا معطل ہے، معطل سمجھتے ہیں؟ سسپینڈ ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، خدا انکار 3، نمبر 4 خدا ہی نہیں ہے۔ یہ 4 پر یہ سارے سلیبس بیس کرتے ہیں۔ اس کے یہ دنیا جو کرپشن کو چاہ رہی کہ کرپشن پہ کنٹرول ہو جائے، کرپشن پہ کنٹرول ہو نہیں سکتا ہے۔ کرپشن پر کنٹرول صرف اسلامی سلیبس کر سکتا ہے۔ جہاں پر خوف خدا ہو وہیں پر کنٹرول ہو سکتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت کرپشن کا کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اس کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ سکون برقرار رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں 1-2 مثال دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ کسی قانون کی آپ بات لے لیں، کوئی بھی قانون جو مطلب سماجی زندگی سے ہو، عبادت سے تعلق رکھتا ہو، اکنامکس سے تعلق رکھتا ہو، ایک سب کا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر عبادت میں جو ٹاپ کلاس کی عبادت ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہم کو جماعت سے پڑھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ وہاں کے علاقے جس محلے میں رہ رہے ہیں، وہاں کی جو لوگ نماز میں آ رہے ہیں ان کے مسائل کو سمجھنے کی فکر کریں، کیونکہ اگر ان کے مسائل سالو نہیں ہوں گے تو کرپشن وہ کریں گے۔ کوئی آدمی پیٹ سے چور نہیں پیدا ہوتا ہے، ہم ان کے اوپر متوجہ نہیں ہوتے ہیں، ان کی پرابلمز کو سالو نہیں کرتے ہیں، لہذا وہ کیا کرتے ہیں؟ کرپشن پیدا کرتے ہیں۔ اگر نمازی یہ طے کر لے ہم اپنے محلے والوں کو دیکھتے رہیں گے اور ان کے مسائل کو حل کریں گے، تو نماز تو یقینی بات ہے صرف خدا کے لیے ہے، لیکن جماعت کا مین پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ اس محلے میں سکون برقرار رکھنے کے لیے ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ آ جائیے اکنامکس پر، جو آپ تجارت کرتے ہیں، اس میں جتنے اسلامی قانون ہیں، بعض تو ایسے قانون ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں کہ ہمارا اسلامی قانون ہے۔ ہمارے یہاں اس قانون ہے اسلام میں، جو کسان پروڈکٹ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، شریعت میں اس کے لیے ہے کہ اس کو آپ بازار میں پروڈکشن لا کر کے بیچیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسان سے جا کر کے اس کے کھیت میں پروڈکشن خرید لیتے ہیں، تاکہ اس کو مارکیٹ کی ہوا نہیں لگے کہ مارکیٹ کس سمت جا رہی ہے۔ اب ہم جا کر کے وہاں سے خرید لیتے ہیں، اب اس سے بھی ایڈوانس طریقہ کر لیتے ہیں کہ اس کو پروڈکشن کرنے سے پہلے لالچ دیتے ہیں کہ آپ کو کھاد کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، بیج، آپ ہم سے پیسہ لے لیں اور اپنی کھیتی کریں، جب آپ کا پروڈکشن ہو جائے گا تو جتنا پیسہ ہم نے دیا اتنے ہم، تاکہ یہ کہیں مارکیٹ جا ہی نہیں پاوے۔ اب آپ بتائیے کہ جب کبھی اس کو معلوم ہوگا کہ میرا مال جو خریدا گیا ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے 20 روپے 30 روپے کوئنٹل کم ہے یا 50 روپے، تو اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو سکون دونوں کو ملنا چاہیے، ایک کو اسمارٹ بن جائے اور ایک آدمی بیوقوف بن جائے، یہ شریعت کی پالیسی نہیں ہے، دونوں کو سکون ملنا چاہیے۔ یہ اس لیے ایسے یہ وہ قانون ہیں جو ہم کو ہوا بھی نہیں لگی ہے کہ یہ اسلام اس طرح سے ہمارے قوانین پر بات کرتا ہے۔ اکنامکس آپ لوگ جانتے ہیں، سود حرام ہے، یہ ہے، یہ تو بہت موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ کسان پانی لے جاتا ہے کھیت میں، کبھی کبھی کھیت اوپر نیچے ہوتا ہے، بعض کھیت اوپر ہوتا ہے، بعض کھیت نیچے ہوتا ہے۔ اب اگر نیچے والا کھیت والا یہ کہہ دے کہ صاحب میں تم کو اپنے کھیت سے پانی نہیں لے جانے دوں گا، تو اوپر والے کی کھیتی کیا ہو جائے گی؟ برباد جائے گی۔ ہمارے یہاں اس کو اختیار ہی نہیں ہے، پہلے اوپر والا پانی لے گا پھر نیچے والا پانی لے گا، تاکہ اس کا بھی نقصان نہیں ہو، اور اگر اس کے کھیت میں پانی جا سکتا ہے تو تمہارے کھیت میں بدرجہ والا جا سکتا ہے، کیونکہ تمہارا کھیت نیچے ہے۔ 2 آدمی گھر بناتے ہیں، اب تو خیر پلرز پہ بن رہے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا، جو کویلیاں ہوتی تھیں، جو بیچ کی لکڑی سپورٹ کی جاتی تھی، اللہ کے رسول فرمائے کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہاری دیوار پر اپنی وہ مین لکڑی کو سپورٹ دینا چاہتا ہے تو آپ اس کو منع نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ایسی پرابلم آپ کریٹ کر دیں گے کہ اس کا بیچارے کا گھر بننا رک جائے گا۔ ایک آدمی اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے اور آپ اس کے پڑوسی ہیں،
سب سے پہلے شریعت کہتی کہ آپ اس سے پوچھیں کہ میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں. کیوں؟ تم نے ایک ایسے آدمی کو دے دیا جو ایسا پڑوسی آ گیا کہ اس کا ناطقہ اس نے بند کر دیا, پیس ڈسٹرب کر دی اس نے آ کر کے. لہذا سب سے پہلے آپ اس سے پوچھیں. آج کیا ہے, اس کو خبر ہی نہیں لگنا ہے گھر بک جانا. ہماری یہ پالیسیز ہے نا, ایک دو نہیں. میں آپ کو چیلنج میں بات کرتا ہوں کہ اسلام کے جتنے قانون ہیں سب کی جڑ میں ہاؤ ٹو مینٹین دا پیس آف دا ورلڈ, دنیا کے سکون کو کیسے برقرار رکھا جائے, اس میں یہ بات رکھی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بات پیدا ہو جائے تو تمہارا ایمان کمپلیٹ ہے. احسنہم خلقاً, جو خلق میں, جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو گیا اس کا ایمان مکمل ہے. پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا. اصل میں کیا ہے کہ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ دل چاہتا ہے بولتے رہیں, لیکن یہ سیرت کا پروگرام ہے لہذا ساری باتیں بھی کور کرنی ہیں, اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ رسول کی زندگی سے ہم فائدہ اٹھائیں. یہ کوئی کہانی قصے کے لیے پروگرام نہیں کیا جا رہا ہے, ہماری زندگی میں اندر سے چینجنگ آنی چاہیے, یہ مقصد ہے اس پروگرام کا. پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ, اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویدہ, کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے وہ اصل افضل مومن ہے. دیکھیں ہماری دو ڈگریز ہیں, منیمم اور میکسیمم. اصل میکسیمم تو یہ مطلوب ہے کہ ہماری ذات سے فائدہ پہنچے, منیمم یہ مطلوب ہے کہ نقصان نہیں پہنچے. ہمارا آپ دیکھیں ہر جگہ, راستے میں, آفس میں, بیٹھنے میں, اٹھنے میں, ہر چیز میں ہم اپنی ذات کو پریفرنس دیتے ہیں. کبھی ہمارے نزدیک دوسرا پریفرنس کی لسٹ میں آتا ہی نہیں ہے. بعض چیزوں میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت, مثال کے طور پہ دو آدمی دروازے میں نکل رہے ہیں. ابھی پرسوں میں سفر کر رہا تھا, مغرب کی نماز میں نے مسجد میں پڑھی ریلوے اسٹیشن کی. میں کھڑا رہا, مغرب کا وقت تھا, ایک صاحب وضو کیے, میں کھڑا تھا, دوسرے صاحب آ کر میرے آگے کھڑے ہو گئے. اچھا میں نے تو چلو ان کو کر لینے دو. اس کے بعد ایک بہت بڑی داڑھی رکھے ہوئے ماشاءاللہ بہت شریعت کے پابند, وہ آ کر کے اس سے پہلے کھڑے ہو گئے. وہ جب کھڑا ہوا تو وہاں کھڑے ہو گئے, میں کھڑا ہوں اور آستین چڑھا کر کھڑا ہوں تاکہ معلوم ہو یہ بھی وضو کرنے کوئی تفریح کے لیے نہیں کھڑا ہے بندہ. اچھا وہ دوسرے صاحب جب آئے تو وہ بھی بیٹھ گئے. وہ اس لحاظ سے بیٹھے کہ گویا یہ ہمارے بعد میں آیا ہے, مطلب ایسا جلدی سے کہ مطلب ہمارا یہ رائٹ ہے. اب میں نے سوچا کہ اگر ہم ایسے کرتے رہیں گے تو ہماری نماز چلی جائے گی اور ہم وضو ہی کرتے رہیں گے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, ہم جس سلیبس سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا. یہ سب چیزیں, یہ آپ یورپ جتنا بھی خراب ہے, جاپان, آسٹریلیا جتنا بھی خراب ہے, ان کے یہاں پہلی کلاس سے یہ بات بتائی جاتی ہے. ہم لوگوں کو تمیز, ابھی دروازے سے نکلیں گے آپ, اصول ہمارے یہاں کیا ہے کہ داہنے والے کو پریفرنس ہے. کبھی ہم کو معلوم ہی نہیں کہ یہ اصول ہے, یہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ شریعت نے یہ بھی بتایا ہے کہ رائٹ والے کو. عرب ماشاءاللہ اس میں بہت زیادہ, اگر آپ دونوں آدمی دروازے پہ کھڑے ہیں اور داہنے پہ کھڑا, کبھی نہیں نکلے گا, وہ بولے گا یمین, آپ شروع کریں, آپ نکلیں پہلے. تو یہ سب ہماری تربیت کا فالٹ ہے. ہم کو تو 15-17 دعائیں ہیں, ایک مسلمان بچے کو یاد کرا دیتا ہے, سمجھتا ہے کہ بچہ ہمارا بہت پکا مسلمان بن کے ایک دم جو ہے وہ دودھ کا دھویا رومال کا پوچھا ہو گیا. نہ مسجد میں جانے کی دعا, مسجد سے نکلنے کی دعا, ٹوائلٹ میں جانے کی دعا, ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا, سونے کی دعا, سو کر اٹھنے کی دعا. یہ جتنی دعائیں آپ سکھلا رہے ہیں اس کا تعلق اس بچے کی اور ہماری ذات سے ہے. کیریکٹر کہتے ہیں جس کا فائدہ دوسرے کو پہنچے, جس کا بینیفٹ ہم خود لے رہے ہیں. یہ کون سی, یہ تو گویا سیلفشنس ہو رہی ہے. ہم دعا پڑھیں گے ثواب ملے گا, ٹھیک, آپ ثواب لے کر کے چلے جائیے. ہماری ذات سے دوسرے کو جو ہے وہ آرام پہنچنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے تکلیف نہیں پہنچے. میں وہاں رہتا تھا دبئی میں,
تو پیچھے بعض لوگ گاڑی کے بہت عجیب عجیب تصویر لگاتے تھے، بعض سنٹنس لکھتے تھے، بعض دیندار لکھتے تھے لا تنسا ذکر اللہ. اب پیچھے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں نا، سامنے لکھا ہوا ہے اللہ کے ذکر کو نہیں بھولو. اس کا مطلب بندہ نیک ہے. وہ بندہ نیک کی نیکی بتا رہا ہوں. اب میں لائن میں کھڑا ہوں بارڈر پہ، مجھے کراس کرنا ہے، دوسرے کنٹری جانا ہے. یہ بندہ جو بول رہا ہے اللہ کا ذکر نہیں بھولو، وہ 5 گاڑی کو کراس کر کے آ کر کے ایسے سائڈ میں گاڑی لگا رہا ہے. یہ کون صاحب ہیں؟ یہ نیک ہیں. جب نیکوں کا یہ معاملہ ہے تو جو برے ہوں گے ان کا کیریکٹر کیا ہوگا؟ یہ جو اللہ نے چابی یورپ کو دی ایسے نہیں دی ہے. وہ چابی دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے، اگر ہم کو چابی دے دیا جائے تو ہم ایسے گاڑی کھڑی کر کے ناطقہ بند کر دیں گے لوگوں کا. چابی اس لیے نہیں مل رہی ہے. اور اس دنیا کی چابی ملتی ہی اسی آدمی کو ہو جس کے کیریکٹر سے دوسرے کو فائدہ ہو. جب تک ہم سیلفشنس کرتے رہیں گے کبھی اللہ ہم کو اس باغ کا مالی نہیں بنائے گا. یاد رکھنا. چھوٹا سا مولوی ہوں لیکن یہ بات نوٹ رکھنا کہ کبھی آپ کو چابی دنیا کی ملنی نہیں ہے. دنیا میں ہمیشہ ایسے ہی پریشان مسلمانوں کو رہنا ہے، کیونکہ ہماری تربیت غلط انداز میں ہو رہی ہے. ہم غلط انداز میں چل رہے ہیں. ہم اپنی ذات کو صرف فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم کا فالو اپ کوئی نام کی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے. چند مخصوص عبادتوں کو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنے کو طے کر لیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں بڑا تیر مار رہے ہیں. آپ تیر مارتے رہیں اور ایسے روتے رہیں گے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، کہ جس کی ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے، اس کو کہا آپ نے کہ وہ سب سے اچھا مسلمان. ایک دن بیٹھ کر کے صرف صبح سے شام تک بیٹھ کر ایک مرتبہ دیکھیں کہ ہم نے آج کتنے لوگوں کو ٹارچر کیا ہے زبان سے. ایسے گاڑی چلانے والے، میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں اتنا بیزار، حالانکہ کم بولنا چاہتا ہوں لیکن اتنا بولنا پڑتا گاڑی والے کو، موٹر سائیکل والے کو. اب آٹو کو تو نہیں بولتا، کوئی ڈرائیو کرتے رہتے ہیں. کچھ ہی نہیں، مطلب تصور ہی نہیں ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے. بولتے وہ گاڑی بیچارہ بریک مار کر کے روکا، مسکراتے ہوئے حضرت جا رہے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آ رہی کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس کو بریک مارنی پڑی. یہ پورے ہندوستان کا کلچر ڈیولپ ہوا، اسے مسلمان بھی اسی کلچر سے متاثر ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر نے پوچھا کہ ای الہجرت افضل، اللہ کے رسول ہجرت کون سی افضل ہے؟ ہجرت جانتے ہیں، مائگریشن فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. اللہ کے رسول نے پوری ڈیفینیشن ہی ہجرت کی بدل دی جواب میں. آپ نے فرمایا کہ من حجر السوء، افضل ہجرت وہ ہے جو برائی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے. ہم سمجھے تھے یہاں سے وہاں چلے گئے یہ ہجرت ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین ہجرت یہ ہے، طے کر لو کہ اللہ کے واسطے ہم برائی نہیں کریں گے. یہ سب سے افضل ہجرت ہے. ہم پروگرام میں بیٹھتے ہیں، نماز میں بیٹھتے ہیں، ارادہ برائی کا کیے رہتے ہیں. جو فجر کی نماز میں آتے ہیں وہ بھی سونے کی نیت سے آتے ہیں کہ نماز پڑھتے جا کے سونے کا ہے. ایک بڑا طبقہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر بھی قرآن نہیں پڑھتا، معلوم آپ کو. ایک طبقہ تو قرآن پڑھ ہی نہیں رہا ہے. جو فجر کی نماز میں اٹھ گیا ہے وہ 5 سے 10 منٹ مزید نکال کر کے قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. چومتا بہت زور سے اس قرآن کو ہے، طاق پہ رکھتا بہت اونچے. بچہ اگر گرا دیا تو اس کی خیریت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، نہ پڑھنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ عمل کرنا ہے. کتاب اللہ کی ہے. بولو ارے خون بہا دیں گے، خون نہیں بہا، اس کو عمل کرنے کی کوشش کرو، اس میں لکھا کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین ہجرت کیا ہے؟ جب ارادہ کر لیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کہ مجھے برائی چھوڑنی ہے، سب سے بہترین ہجرت یہ ہے. پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایک نالج والا سوال کیا، اللہ رسول کتنے انبیاء اس دنیا میں آئے؟ حضور زیادہ نے فرمایا 1,24,000 آئے. پھر فرمایا کہ اس میں سے رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 313 اس میں سے رسول ہیں. یہ 1,24,000 کی جو روایت ہے اس حدیث میں یا دوسری جگہ بھی، حدیث کہتے تو ہم لوگ یہی ہیں 1,24,000 ہے، لیکن حدیث اتنی مستند نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت سے اس کا سپورٹ ہوتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ،
ہم نے ہر کمیونٹی میں، ہر قوم میں ایک نبی بھیجا ہے۔ اب اگر آدم سے لے کر ٹل ٹوڈے آج تک ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ نمبر زیادہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہر کیا کہتے ہیں قوم کے لیے اللہ نے نبی بھیجا ہے تو یقینی بات ہے کہ یہ نمبر کو پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں بیٹھے ہیں، اوصینی، کچھ نصیحت فرمائیے۔ دیکھیں یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ کسی آپ بزرگ سے ملیں، جانے لگیں، بیٹھیں تو اپنے مطلب کی بات بھی جو کیا سوال، لیکن اس سے بولیں کہ کوئی آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک جملہ اس کا آپ کے دل کو کیا ہو جائے، ٹچ ہو جائے، اور ہماری زندگی کیا ہو جائے، وہاں سے پلٹ جائے۔ ہماری عادت ایک دوسری پڑ گئی ہے، کسی سے ملنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، میرے لیے دعا کریں۔ وہاں بھی فائدے کی بات ہے، بات جو ہے وہاں بھی فائدے کی ہی ہے، یہ نہیں کیوں، اصل میں چکر یہ ہے اگر وہ یہ کہے کچھ نصیحت فرماؤ اور کہیں ایسی بات کہہ دی جو ہمارے اندر آلریڈی خرابی ہے، وہ معلوم ہو گیا نہیں عمل کریں گے تو ڈبل گناہ ہے، لہذا مولانا سے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اس میں بھی ہوشیاری، پوچھنے میں بھی ہوشیاری، نہیں پوچھنے میں مزید ہوشیاری۔ آپ یہ دیکھیں یہ سب سیلفشنس ہے جو مختلف انداز میں جو ہے وہ کام کرتی رہتی ہے۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوصینی، یا اللہ کے رسول کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، اوصی کا بتقوی اللہ، اے ابو ذر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ پوری زندگی پر یہ حاوی ہے۔ تقوی مطلب کیا ہے؟ تقوی کا معنی عربی زبان میں یہ لفظ نکلا ہے وقایہ سے۔ وقایہ کہتے ہیں پریکاشن، بیماری سے پہلے کیا کرنا، کنٹرول کر لینا، یا بیماری کو روکنا، پرہیز جسے آپ اردو میں کہتے ہیں، سیم ایگزیکٹ معنی ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے پرہیز، لوگ سمجھتے ہیں تقوی کا مطلب مولانا صاحب تہجد گزار ہیں، بڑے متقی ہیں۔ مولانا صاحب شرارت کتنی کم کرتے ہیں تب متقی ہیں۔ جب آپ شرارت کم کریں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ نماز روزے کے پابند ہو جائیں گے، اور اگر یہ سمجھ رکھا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم متقی ہیں تو شرارت نہیں چھوٹے گی۔ لہذا پہلی چیز ہے وہ برائی سے اپنے آپ کو روکنا۔ جب آپ برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ اس کا کیا برآمد ہو جائے گا، نیکیاں اپنے آپ سب ہونی ہم سے شروع ہو جائیں گی۔ تو اصل معنی تقوی کے ہوتے ہی ہیں پرہیز کرنا، تقوی کے معنی عمل کرنے کے ہوتے ہی نہیں ہیں، ایک بات۔ اور تقوی نام ہوتا ہے کس چیز کا؟ ایسی چیز سے پرہیز کرنا جو انسانی کمزوریاں ہیں، جو آپ کی نیچرل چیزیں، ان سے پرہیز کرنا تقوی نام نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ شادی کرنا ہے، یہ نیچرل ہماری ریکوائرمنٹ ہے، ساری دنیا نے یہی کیا تقوی کے معنی کہ آپ اب جو ہے وہ بازار نہیں جائیں گے، ہم جو ہے وہ شادی نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ جو اللہ نے آپ کو فطری طور پہ رکھی ہے اس کو کنٹرول کرنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے شادی کی، اللہ سے رسول سے بڑا متقی کون ہے؟ یہی تو کنفیوز تھا قریش کو بھی، ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا نبی ہے جو بازار میں گھومتا، کھانا کھاتا اور بولتا میں بڑا متقی ہوں۔ ارے میں تو سمجھا تھا کہ وہ جنگل میں چلا جائے گا، کپڑے جو ہے کچھ نہیں ہوں گے، ننگے بیٹھے ہوں گے، ہے نا؟ آج ننگے بابا، ڈنڈے والے بابا، سارے بابا سب متقی بنے ہوئے، باقاعدہ ان کا نام ہے ننگے بابا، اور جا کر کے ننگے بابا کی زیارت کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے سطر کا دیکھنا حرام ہے، جان بوجھ کر کسی کی سطر کا دیکھنا حرام ہے۔ وہ حرام دیکھتے ہیں، وہ متقی صاحب ہیں، یہ ان سے بڑے متقی جو دیکھنے گئے ہیں۔ تقوی نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتنا آپ ڈکٹو عمل کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو جو نہیں کرنا ہے اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آتی ہیں تب تقوی نام ہے۔ کوئی بھی بزرگ نہیں بن سکتا جب تک جان بوجھ کر ایک سنت بھی چھوڑتا ہے، یاد رکھیں، ایک سنت، ہاں انجانے میں مس ہو گئی، لاپرواہی، وہ ایک الگ بات ہے۔ جان بوجھ کر کوئی بھی اللہ کا ولی سنت چھوڑتا ہی نہیں ہے، وہ ولی بنتا ہی اسی بنیاد پر ہے۔ نمبر 1 کیا کرتا ہے؟ پرہیز کرتا ہے۔ نمبر 2 اللہ کے رسول کو اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ گھول کے پی جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ،
اے بدر میں تم کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا اس کی علت بتائی کیوں ایسا میں نے کہا. فرماتے فَإِنَّهُ زَيَّنَ لِأَمْرِكَ کہ اے بدر یہ تقوی ایک ایسا ٹیبلٹ ہے کہ تمہارے سارے کام کو ڈیکور کر دیتا ہے. گھر بنایا آپ نے, اس کا جو ڈیکوریشن نظر آئے گا وہ تقوی کا. اگر نمازی بھی ہے اور متقی بھی ہے. آپ دیکھیں ہم کیوں کہتے ہیں یار نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ ہم نے برائی نہیں چھوڑی, لہذا آپ کی نماز میں ڈیکوریشن آیا ہی نہیں, اس نے کمنٹ کر دیا کھٹ سے. ایک آدمی نمازی بھی ہو اور نگاہوں کو بھی نیچے رکھتا ہے, تجارت کرتا ہے, اس میں بھی کام کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے, غیبت نہیں کرتا ہے, یہ ساری چیزیں اس کی نماز کو کیا کرتی ہیں, اس کی زندگی کو کیا کرتی ہیں, ڈیکور کرتی ہیں. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زین لامرک, یہ تقوی تمہارے سارے معاملات کو مزین کر دے گا. میں دیکھا ایک دن یہاں پر دیکھتا رہتا ہوں, ہمارا تو یہ ملا کی دول مسجد تک والی بات ہے, بعض لڑکیاں ہاتھ میں بھی دستانہ پہنے ہوئے ہیں, برقع پورا پہنے ہوئے ہیں, اور چوراہے پر کھڑی ہو کر جو ہے وہ غیر محرم سے باتیں کر رہی ہیں. سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسی, یہ کیا چیز ہے یہ. اب ہم اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ صرف ایک فیشن ہے. جو آپ نے چہرہ ڈھکا ہے, جو آپ نے برقع, اب آپ دیکھیں وہ دوپٹہ اوڑھ رہی ہے جو کیا کہتے ہیں سامنے, وہ بھی ایک اسٹائل ہو گئی ہے نا, وہ جو لگا رہے ہیں اس کے سامنے جھالر لٹکا رہے ہیں. کیوں؟ آپ برقع پہنا جاتا ہے, پردہ کیا جاتا ہے کہ تاکہ اٹریکشن نہیں ہو. تم نے جو سامنے والا کپڑا ہی ایسا لگا لیا ہے کہ وہ خود اٹریکٹیو ہو گیا, تو برقعے کا مقصد فیل ہو گیا. تو یہ ایک فیشن ہے. ورنہ اتنی پردہ والی, اتنی اللہ سے ڈرنے والی کہ ہاتھ میں بھی دستانہ, پیر میں بھی موزہ, اور برقع بھی, اور وہ بھی, اور غیر محرم سے کھڑی ہو کر کے بات کر رہی ہے. بلکہ ایک دن تو ایک صاحب نے کہا میں اس کو پہچانتا ہوں, یہ لڑکے کو, اور یہ اس کا بھائی نہیں, کیونکہ اس کا بھائی کوئی ہے ہی نہیں اس لڑکی کا. یہ بھی ہو سکتا ہے نا بھائی, آپ کہیں مولانا صاحب اپنے بھائی سے بات کر رہی ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا مولانا اس بھائی جو ہے اس کو جو میں پہچانتا, اس کی کوئی بہن ہی نہیں ہے, یہ غیر محرم سے ہی بات کر رہی, اور پردہ اس طرح سے کرے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب کنفیوز کر رکھا ہے لوگوں کو. یہ اس کی بھی وجہ وہی بتا رہا ہوں, سلیبس غلط ہے. کیا ہے؟ سلیبس غلط ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زدنی, اللہ کے رسول کچھ اور بتائیے, کچھ اور بتائیے. اللہ کے رسول فرمائے علیکا, اے ابو ذر تم پر لازم ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں, کم بولیں. کم بولنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ کوئی پوچھے اب آپ خاموش رہے, نہیں مولانا صاحب بولے, کم بولنے کا ہے. کم بولنے کا مطلب غیبت نہیں کرنا. کم بولنے کا مطلب بھئی غیبت اگر آپ ہم بند کر دیں تو 50% ٹاکنگ اپنے آپ ختم. 50% غیبت اگر ہم بند کر دیں, ہمارے پاس ٹاپک نہیں ہے بات کرنے کے لیے. وہ اب جو لوگ ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں 15 منٹ, 20 منٹ, 25 منٹ, آدھا گھنٹہ, ماشاءاللہ, دو ہی بات ہو سکتی ہے. یا تو وہ لڑکا غیر محرم سے بات کر رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, یا وہ محترم غیبت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اتنا لمبا ٹاپک نہیں ہوتا ہے کہ آپ 30 منٹ 35 منٹ بات کریں, فوراً ختم ہو جاتی بات. یہی 2 ایسا ٹاپک ہے, دیر از نو اینڈ, کوئی اس کا اینڈ نہیں ہے, چلتی رہے گی, چلتی رہے گی. آپ نے فرمایا ابو ذر خاموش رہنا, یہ تمہارے لیے میری نصیحت ہے. پھر آپ نے فرمایا ابو ذر وَإِيَّاكَ وَالضَّحْكَ, کم ہنسا کرو. ہنسنے میں یہ مطلب نہیں کہ ابو ذر کے اندر یہ کمیاں ہیں. اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم تھی کہ میری باتیں پوری دنیا تک کیا کی جائیں گی, پھیلائی جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شریعت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نے جو پریچنگ کی ہے, اللہ نے پہلے کہا تھا کہ ساری دنیا کے لیے ہے, لہذا یہ بتایا جا رہا ہے. ہم جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو دنیا بتا رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ کم ہنسا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنا کیسا ہوتا تھا؟ آپ مسکراتے تھے. آپ نے فرمایا کہ جو لوگ بہت آواز کر کے ٹھٹا کر کے ہنسا کب جاتا ہے, اب وہی بتا دیں آپ کو. جب آپ بیتکی بات کر رہے ہیں, بیتکا مذاق ہوگا, بیتکی بات ہوگی, تبھی ٹھٹھا مار کر ہنسی آتی ہے, ورنہ مسکرانا کافی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ مسکراتے تھے، بہت زیادہ ہنس دیے تو ایسا مسکرا دیے کہ دانت نظر آ گیا، آواز نہیں، دانت نظر آ گیا، یہ آپ کا سب سے زیادہ مسکرانا تھا۔ پھر آپ نے اس کی علت بتائی، فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقُلُوبَ، یہ جو ٹھٹھا مار مار کر ہنسنے کی عادت ہوتی ہے، ہاتھ ٹھوک ٹھوک کر کے ٹھٹھا مار مار کر، اور جب بعض لوگ ایسے ہیں دوسرے کو مارتے ہیں، خود تو مارتے ہیں، بازو والے کو مار کے ٹھیک کر دیتے ہیں، سمجھے؟ آپ نے فرمایا یمیت القلوب، یہ دلوں کو مردہ کرتی ہے۔ دلوں کو مردہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، دلوں کو مردہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ سینسنگ پاور ختم ہو جاتا ہے جو انسان کے اخلاق کو اچھی بناتی ہے، وہ سینسر نکل جاتا ہے، لہذا وہ یمیت القلوب۔ وَيَذْهَبُ نُورُ الْوَجْهِ، پھر آپ نے دوسری وجہ بتائی کہ ایسے لوگ اگر مستقل کرتے رہتے ہیں تو چہرے پر نورانیت جو ہے اس کی بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا زدنی، اللہ کے رسول کچھ اور بتائیے۔ حضور نے فرمایا احبب مساکین، مسکینوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا کرو، غریبوں کے ساتھ زیادہ اٹھو بیٹھو۔ کیوں؟ غریب تم سے جو ہے نا وہ انل امبانی کی بات نہیں کرے گا، پیسے کی بات نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں ایک مخصوص طبقہ ہے 5 سے 10% دنیا میں، انہوں نے جب بھی بات کرنا ہے نا انل امبانی سے شروع کرنا ہے۔ ان کے پاس ایسی 50 مثال ہیں، فلاں آدمی 2 سال پہلے یہ کام کو شروع کیا تھا، سائیکل پہ چلتا تھا، آج مرسڈیز سے چل رہا ہے۔ یہ ایسے جو سوچنے والے لوگ ہیں، ان کو کبھی زندگی میں سکون ملنا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیشہ ہندی میں ایک محاورہ ہے، آج ہی بنیا کال ہے سیٹ، آج ہی بیاپار کیا ہے کل ہی انل امبانی نہیں بن پائیں گے۔ نیچے سے اٹھیں، اور جتنا آپ کی قسمت میں ہے سب کو انل امبانی بنا دے، مسئلہ حل ہو جائے گا کیا؟ کچھ نہیں، مسئلہ مزید کریٹ ہو جائے گا۔ اب یہ جو بات کہی جا رہی، مسکینوں کے پاس جب بیٹھیں گے تو بیچارہ کیا ہے، آپ کو کیا بات کرے گا؟ بیچارہ فٹ پاتھ کی بات کرے گا، بولے گا ٹھیلا لگایا تھا 20 روپے کی بکری ہوئی ہے۔ تو آپ ہمیشہ نیچے رہیں گے، بہت اوپر اڑنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور پھر مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، جیسے یہ تو علامہ ابن خلدون ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو صحبت کا زبردست اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا ایکسپیرینس لکھا ہے، مرغی کا ایکسپیرینس لکھا ہے علامہ ابن خلدون، دنیا کے 7 بڑے لوگوں میں ہے۔ انڈے پر مرغی کو پہلے بٹھاتے تھے، ابھی بھی بٹھاتے ہیں گاؤں والے۔ تو انہوں نے کیا کیا علامہ ابن خلدون نے کہ اس مرغی کے انڈے کے نیچے ہاتھی کا گوبر بچھا دیا، سکھلا کر کے کوٹ کر کے پاؤڈر بنا کر کے گوبر بچھا دیا، اور اس کے اوپر انڈے رکھے اور مرغی کو بٹھایا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ ہاتھی کے گوبر کے اثرات ہونے والے بچے پر مرتب ہوتے یا نہیں ہوتے، صحبت کہاں کہاں اثر کرتی ہے، وہ ایکسپیرینس کر رہا تھا۔ تو علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ جب وہ بچے نکلے تو سب سے پہلی بات ہے عام بچوں سے سائز بڑا رہا ان کا، بعد میں جو بچے ہوئے نا وہ بڑے بڑے ہوئے، تو یقینی بات ہے ہاتھی کے گوبر کا ایفیکٹ کچھ نہ ہو۔ تو اس نے بتایا جسمانی لحاظ سے ہوا، بعض لوگوں کو اوپر کیریکٹر کے لحاظ سے ہوتا ہے، اسی لیے ہر نبی کہتا ہے کہ میں نے بکری چرائی، ہر نبی کی سنت ہے بکری چرانا۔ بکری کیوں چروائی اللہ نے جان بوجھ کر کے؟ بکری اتنا ستاتی، معلوم نہیں کبھی آپ چرائیں کہ نہیں، میں اتنا ستاتی کہ اگر آپ کے پاس صبر کا مادہ نہیں ہے تو بکری مر جائے گی یا بکری بیچ دو گے، 2 میں سے ایک کام ہونا ہے، کیونکہ اگر تم نے زور سے مارا اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کو ستانا ہے۔ مطلب آپ یہاں کھڑے ہو کے چرا رہے ہیں، اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں گھاس زیادہ ہے، چرے، وہ ایسی جگہ بھاگے گی جہاں کچھ نہیں ہے۔ اب وہاں سے آپ کھدیر کر لے کر کے آئے، یہاں پہ نہیں ٹھہرے گی، یعنی 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ اگر بکری چرانا ہو تو تم کو دوسری کوئی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2-2.5 گھنٹہ بکری چرانا کافی ہے۔ بھیڑ نہیں بھاگتی۔ اچھا اگر بھیڑ کے ساتھ بکری ہو گئی، وہ بھی سن لو، بھیڑ کے ساتھ بکری ہو گئی تو بکری نہیں بھاگے گی اب، کیونکہ بھیڑ کی عادت بھاگنے کی نہیں ہے، وہ اس کا ایفیکٹ لے لیتی ہے۔ لیکن اگر تنہا بکری ہے تو بہت ستا کے مارتی ہے۔ تو مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا وہ کیا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر آتی ہیں، ہمارا مزاج جو ہے وہ نیچا رہتا ہے، ہم ہوائی فائرنگ بہت کم کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسکینوں کے ساتھ رہنے کو پسند کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے دعا کی کہ اللہ اتنا کھانا دے کہ ایک وقت کھانا اور ایک وقت بھوکا رہنا۔
ہم تو پورے زندگی کی کھانے کی دعا کرتے ہیں نا، اتنا ہو جانا ہے کہ پوری زندگی کا گزارا ہو جانا. میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم میں فرق کتنا ہے وہ دیکھو ذرا سے. پھر آپ نے فرمایا کہ ان سے محبت بھی کرو اور ان سے ان کی محفل میں بھی. پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول زدنی، کچھ اور بتائیے. فرمایا قل الحق ولو کان مرا، کہا حق بات بولنا بھلے کڑوی ہو. اچھا اس کو بھی سمجھ لیں، حق بات بولنا یقینی بات ہے کہ جب بھی آپ حق بول لیں گے سب کو اچھا نہیں لگے گا، کچھ کو تو کڑوا لگ، اور اگر سب کو اچھا لگ رہا تو وہ حق نہیں ہے. حق کی پہچان یہ ہے کہ 2-4 لوگوں کو ٹینشن ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ کڑوا ہے، وہ اس کڑوے کا تلخ پن تو محسوس ہوگا. اچھا لیکن اس میں دوسری جگہ، یہاں پہ نہیں، دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس حق کو کہنے کا طریقہ جو ہے نا وہ مہذب ہونا چاہیے. کوئی بھی بات آپ، مثال کے طور پر ہمارے والد صاحب بہت مثال دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ جا کر کے اپنی اماں کو بولو کہ میری باپ کی جورو کھانا دے. بات ایک دم حق ہے لیکن جوتا ملے گا. اسی سے بولو امی کھانا دو، اچار بھی دیتی، سلاد بھی بنا کے دیتی. بات وہ بھی حق ہے، بات یہ بھی حق ہے، لیکن پہلی بات جو تم نے حق کی اس کا جو اسٹائل کیا وہ کیا کر دیا، غلط کر دیا. دوسری بات جو آپ نے کہی اس میں پیار ہے، لہذا اس پیار کا نتیجہ برآمد ہو گیا. تو حق بات کہنا، خاص کر ایسی جگہ پر جن کو لوگ کہنے والے نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم کے سامنے صحیح بات کہنا. جو ظلم کر رہا ہے، بڑا دادا ہے، اب ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بول رہا ہے بندہ اپنی لگائے ہوئے اور سب غلط بول رہا ہے، اب آپ ان کے سامنے کون بولنا؟ نہیں، وہاں پہ بولنا چاہیے. جب تک آپ کو یہ نہیں معلوم ہو جائے کہ یہ مار دے گا تب تک بولنا چاہیے. مارنے کا خطرہ ہو تو خاموش رہنا چاہیے، لیکن جب تک آپ کو یہ ہو کہ نہیں مارے گا نہیں، بات کہیں. کیونکہ اگر ایسے بڑے لوگوں کو، ظالم لوگوں کو بات نہیں کہیں گے تو آخر ان کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر حق بات کہو بھلے کڑوی ہو. پھر فرمایا زدنی، اللہ کا رسول اور کچھ بتائیے. آخری بات آپ نے فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، کسی بھی ملامت کرنے والے کا خوف نہیں کرو اگر تم سچ ہو. ایک بات ہم سچ کہہ رہے ہیں، کوئی آدمی ملامت کر رہا ہے. مثال دیتا ہوں، کچھ سال پہلے کی بات ہے، 70 سے پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ مسلمان، بڑے بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں، کہ نماز پڑھتے ہوئے اسٹیشن پر، چوراہے پر، بس اسٹیشن پر ہم کیا کرتے تھے؟ شرم محسوس کرتے تھے. اب ماشاءاللہ یہ ایک ہندوستان میں پورے اسٹیشن پر، ہر جگہ پر ہم نماز، وہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ لوگ کیا بولیں گے؟ بھئی آپ جو کر رہے ہیں وہ حق کرنے جا رہے ہیں، لوگ بولیں گے، اس سے کیا ہے؟ اور یہ دین ہے جماعت کی. اس نے ایک ایسا ماحول نماز کا پیدا کیا کہ ایک عام آدمی بھی اب مصلی بچھاتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو لوگ کیا کریں گے. بلکہ ہمارے والد محترم 2-4 مرتبہ ہم نے جب ان کے ساتھ سفر کیا تو جہاں نماز پڑھتے بولتے اذان دو. میں بولا ابا یہاں کیا فائدہ اذان دینے کا؟ بولتے نہیں، اذان شعار ہے، اذان اسلام اور مسلمان کا شعار ہے، اس کو اظہار ہونا چاہیے. اب اسٹیشن میں فرسٹ کلاس کی بوگی میں بیٹھے بولتے اذان دو. ہم نے کہا یہاں اذان دینے کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے یہ میرا شعار ہے اور اسلام کے شعار کا اظہار کا جو ہے وہ ثواب ہے. تو نماز بھی اسلام کا شعار ہے، یہ سمجھ کر کے نماز پڑھیں کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے یہ میرا کیا ہے، سمبل ہے. کبھی کوئی جو سکھ اس بات سے شرم محسوس کرتا ہے کہ پگڑی نہیں باندھے، وہ چاہے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہو اور چاہے UN میں جا کر کے اسپیچ دیتا، اپنی پگڑی لے کر کے جاتا ہے، بتاتا ہے کہ میرا شعار ہے، تم کو نہیں برداشت ہے تو بھی دیکھنا ہے نہیں؟ تم کو نہیں اچھا لگتا تو بھی دیکھنا ہے، یہ ہمارا شعار ہے. اور اس نے پوری دنیا کو باور کرایا کہ جب قانون بنتا ہے تو پگڑی کا احترام کیا جاتا ہے. آپ بناتے رہے قانون، کیا کہتے ہیں، ہیلمٹ لگانے کا، سردار اس سے مستثنا ہے، نہیں لگاتا ہیلمٹ، جاؤ. پوری دنیا نے اس کا احترام کیا. وہ ممالک جو بغیر ہیلمٹ کے سوال ہی نہیں اٹھتا موٹر سائیکل چلا لیں، وہ ابھی وہاں بھی ایکسیپشن لکھا رہتا ہے کہ سردار جی مستثنا ہیں. کیوں؟
اس نے بتایا دنیا کو, جھکایا اپنے سامنے کہ یہ میرا شعار ہے, یہ میرا سمبل ہے, تم کو اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. یہی مسلمان ایک بھی نہیں کر سکا, ایک سمبل بھی اپنا وہ کسی کے سامنے نہیں کر سکا کہ یہ ہمارا سمبل ہے, ہم کو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے. اس لیے وہ پرائم منسٹر بنا. آج تک کوئی مسلمان ہندوستان کا پرائم منسٹر نہیں بنا. 3 باتیں اور بتا کر کے آج کی بات ختم کرتے, 5 منٹ باقی ہے. میں نے بتایا تھا کہ سن 9 ہجری تک, یہ سن 9 ہجری آج کمپلیٹ ہو گئی, ساری جنگیں جتنی ہوئی سب کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 1 سال اور 3 مہینہ باقی ہے. کتنا؟ 1 سال اور 3 مہینہ. اس 1 سال اور 3 مہینے میں 3 چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی ہیں جس میں رسول اکرم شامل نہیں ہوئے ہیں. اس کو سریہ کہتے ہیں. جس میں رسول شامل ہوتا اس کو غزوہ کہتے ہیں. یہ ایک تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی طرف بھیجا. ان کی طرف سے شرارتیں ہو رہی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ خالد بن ولید جاؤ, پہلے جا کر کے اسلام کی دعوت دینا. اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر تم سے 2 ہاتھ لڑنا چاہتے ہیں تو تم اسلام کو غالب کرو, بتلاؤ. کیونکہ اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام آنے کا مقصد هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ قرآن کی آیت ہے. وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو دین کے لے کر کے, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, حق دین کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ ساری دنیا کے دین پر یہ دین غالب آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, بھلے یہ بات کافر کو ناپسند ہو, مشرک کو ناپسند ہو, لیکن دین کا مقصد نیچے کبھی رہنا نہیں ہے. دین کا مقصد ہمیشہ اوپر رہنا ہے. ہم کر پائیں یا نہیں کر پائیں, لیکن میں آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں بہت دل سے کہ یہ نظریہ ضرور رکھیں کہ اسلام کو ہمیشہ کیا ہے, اوپر رہنا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں, ناکام ہیں, نیچے رہ رہے ہیں, لیکن نظریے سے کبھی کمپرمائز نہیں کریں. یہ ہمیشہ نظریہ اس آیت پہ رہنا چاہیے کہ ہمارے مذہب کا اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے, اوپر رہنا ہے, نیچے نہیں رہنا ہے. یہاں تک کی بات کہی گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی میڑ پر سے آ رہا ہے, میڑ سمجھتے ہیں, پتلا جو راستہ ہوتا ہے, اور وہاں سے آپ آ رہے ہیں, یہاں سے آپ جا رہے ہیں, اگر اس کے دماغ میں یہ کہ مسلمان ہے, اس کو نیچے اترنا چاہیے, اللہ کا رسول فرماتے ہیں نہیں اترنا, اس کو نیچے اتار کر بتاؤ کہ ہم اوپر ہیں. وہی اللہ کے رسول جو رحمت للعالمین ہیں, عبداللہ بن ابی بن سلول کے نماز جنازہ پہ کھڑے ہو رہے ہیں, لیکن جب اسلام کے غلبے کی بات آ رہی تو آپ کی تربیت یہ کہ آپ میڑ نہیں چھوڑیے, آپ اس کو چھوڑنے پر مجبور کیجیے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نہیں اتروں گا, یہ اترے گا, ایسی جگہ پر ہم کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال خالد بن ولید وہاں پہنچے, انہوں نے تبلیغ کی, ان کی قسمت میں اسلام لکھا تھا, وہ سرنڈر ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت جو بات کہی ہم تیار ہیں. کیوں؟ پورے علاقے میں غلغلہ مچ گیا تھا اسلام کا, لوگ اب سمجھ گئے تھے کہ حقیقت اسلام کی کیا ہے. سرنڈر ہو گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے, اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا, پورا وفد آیا, کوئی لڑائی نہیں ہوئی. دوسرا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے طرف بھیجا 300 افراد کو لے کر کے, ان کو بھی نصیحت کی, علی لڑائی نہیں کرنا, نیت یہ کر کے جاؤ کہ تمہاری ذات سے اگر ایک آدمی بھی راستے پر آ گیا تو دنیا اور ما فیہا میں جتنی خوبیاں ہیں ان سے بہتر ہے کہ تمہاری ذات سے ایک بندہ صحیح راستے پر آ گیا. یہی ہم کو بھی اپنی زندگی کا پالیسی رکھنی چاہیے کہ اپنی ذات سے ایک آدمی بھی اگر آپ کی ذات سے صحیح راستے پر آ گیا تو آپ نے جو کچھ بھی بیلنس رکھا ہے اس سب بیلنس میں یہ سب سے بڑا بیلنس ہے. اس نیت سے ہمیشہ تبلیغ کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے اللہ تعالیٰ کسی کم سے کم ایک آدمی کو تو نیک کر دے گا, لہذا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, قبیلے کے کچھ لوگ سرنڈر ہو گئے, کچھ لوگوں نے تلوار نکالی. علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو ہم رسول خدا کے میسنجر ہیں, انہوں نے بھیجا ہے, دعا کر کے بھیجا ہے, نہیں معاملہ حل ہو پائے گا. انہوں نے کہا نہیں صاحب 2 ہاتھ ہم تو ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجبور ہو گئے, جنگ ہوئی, 20 آدمی منٹوں میں ختم ہو گئے, سرنڈر ہو گئے. اسلام کا کوئی آدمی مسلمان اس میں مارا نہیں گیا. یہ دوسرا ہے. اور تیسرا سریہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہیں. یہ وہ زید ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو فلاں کو, وہ شہید ہو جائیں تو فلاں کو. یہاں پر کے بارے میں معلوم ہوا کہ عیسائیوں نے پھر جو ہے وہ اٹھانا سر شروع کیا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو چیف آف آرمی بنا کر کے بھیجا.
اور کہا اسامہ کہ تم جاؤ کہ اور وہاں پر اس علاقے میں تم کو بھیجنا ہو جہاں تمہارے باپ شہید کیے گئے ہیں. تو ایک نفسیاتی بات تھی کہ وہ بندہ جتنا کرش سے لڑے گا دوسرا آدمی نہیں لڑ سکتا. اس وقت ان کی عمر ٹوٹل 20 سال تھی. ٹوٹل 20 سال کے لڑکے تھے. نبی کے متعلق جو ان کو بنایا تو کچھ لوگوں کی ناک پر جو ہے وہ مکھی بیٹھی. انہوں نے کہا ابو بکر عمر جیسا آدمی اور یہ 20 سال کا لڑکا جو ہے وہ. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو چکی تھی. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدید درد تھا. آپ نے اپنے سر پہ پٹی باندھی درد کی وجہ سے اور مجبور ہو کر کے مسجد کے ممبر پر نکل کر کے آیا اور کہا لوگوں نے سنا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسامہ کی عمر کم ہے اور ان کو چیف آف آرمی بنا دیا گیا ہے. انہوں نے کہا اس کے پہلے میں نے جب زید کو بنایا تھا تو بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کہی تھی. یہ کان کھول کر سن لو کہ اگر تمہارے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ غلام کا لڑکا ہے تو اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور تم سب میں اس وقت سب سے بہتر اسامہ ہے. کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ عمر جیسا بیٹھا ہوا آدمی. لوکان آبادی نبی ہے لکانا عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ ابو بکر جن کا ٹائٹل صدیق ہے، وہ عثمان جو غنی کہلاتے ہیں، وہ علی جو حیدر ہے، اس کے باوجود کس کو اٹھا کر بنایا گیا؟ اسامہ بن زید 20 سال کے لڑکے کو. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا. یہ باہر نکلے ہی تھے کہ اللہ کے رسول کی طبیعت خراب ہونے لگی. حضرت ابو بکر عمر نے آ کر کے پرمیشن مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں دیکھ کر آؤں حضور کو. بہرحال دیکھ کر کے آئے، پلٹ کر کے آئے. اتنے میں دوسرے دن اتوار والے دن رات میں ان کی ماں نے ان کو کہلایا کہ اللہ کے رسول کی جو پوزیشن میں دیکھ کر آئی ہوں، اب اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ بھی آ کر کے ملاقات کریں. یہ بھی ملاقات کرنے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بے ہوش تھے. یہ آئے، ہلکا سا حضور کو ہوش آیا، ان کے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ دعائیں دی، سن نہیں سکے یہ. اس کے بعد یہ پلٹ کر کے گئے. دوشمبہ کے دن نکلنا چاہ رہے تھے، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. لہذا یہ سریہ جا نہیں سکا. انشاءاللہ یہ سریہ کا کیا ہوا انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی. اب ہم کل جو آپ سے گفتگو کریں گے، یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کی بیسک وجہ کیا ہے. نمبر 1، وہ جنگیں عرب جب کرتے تھے تو کیا پالیسی کے ساتھ کرتے تھے. اللہ کے رسول نے اس پوری چیز کو کیسے آخرت کی طرف موڑا. جنگ جیسی خطرناک چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عبادت کا رخ دیا. انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ